نے جو بڑی خوبصورت باتیں کی ابن قیم کی، کچھ دل کو نرم کرنے والے واقعات میں چاہتا ہوں اس سے ہم اینڈ کریں اور کچھ مثالیں ہم دیں صحابہ کی لائف سے. آپ نے کہا نا یہ نام انسان سے خوف ہٹاتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک بدو آیا، اس نے تلوار رکھی یہاں پہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی، یعنی وہ کانپنے لگ گیا. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اب یہ کتنا اوتھینٹک ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا، اس کا بڑا مشہور نام. اس نے کہا کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے، آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ کے پاس نا ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتی ہے. وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے میں. خالد نے کہا کہ کون سی تلوار؟ میرے پاس تو بہت تلواریں ہیں جو میں یوز کرتا ہوں، آپ کو کون سی دیکھنی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ والی. خالد بن ولید نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام، اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی، تو اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے وہ تلوار نظر آ جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری مینیفیسٹیشن صحابہ کی لائف میں موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ڈسٹریس میں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. وہ بہت کی لمبی دعا ہے. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کس طرح ہمیں پکارنا سکھایا، کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے. اور کیا آپ کو صحابہ کی لائف میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس طرح اللہ پر صحابہ ایمان لائے ہیں نا، وہ تو ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی دل کو نرم کرنے والے واقعات ہم لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں. بھائی آئی تھنک میں جو کافی باتیں میں نے کر لی ہیں، آئی تھنک دا لاسٹ تھنگ جو میں بات کروں گا اس بارے میں، صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ لوگ تھے جو کہ جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت تھی. اس پوائنٹ پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس نے ہمیں بہت ریلیف دیا. اللہ اللہ. ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں. وہ آیت کون سی تھی اور کیوں ان کو اس نے اتنا ریلیف دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عظمت تھی. بہت مشہور آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اسکالرز نے کہا ہے کہ 5 باتیں اس آیت میں نوٹ کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈو ناٹ ڈسپیئر the mercy of اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی غفور الرحیم ہے. اب پہلی بات اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ کن کی، who are the point of addresses، جنہوں نے گناہ کیے. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اجرموا، اے فاسقوں، اے مجرموں. حالانکہ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ طرز اختیار کیا انا من المجرمین منتقمون، کہ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں. قل یا عبادی الذین، اے میرے بندوں. تو یعنی کہ دس مینیفیسٹس the love on the onset. نمبر 2، اچھا گناہ زنا کیا، شرک کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، حدیں پار. سٹوری کو نہیں، سٹوری کو ختم کیسے کیا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، یعنی کہ بات ختم کر دی. ایونچولی ایوری تھنگ ایٹ دی اینڈ، ایوری سن از این oppression against our own selves. بالکل صحیح. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کو آپ کمپیئر کریں کسی مخلوق کے ساتھ. کسی نے کوئی برا کیا اور کسی جج کے پاس جائے تو وہ پہلے اس کو دلاسے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی. چوتھی چیز، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. عربی میں ذنوب گناہ کی جمع ہے. یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے تسلی دی جمیعا. ان اللہ، بے شک، ان اللہ، ان عربی میں تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ، سارے کے ساتھ. بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کی. 5ویں، انہ، بے شک، هو الغفور الرحیم، وہی ہے. بار بار افرمیشن، بار بار گارنٹیز. یعنی کہ کسی کو اگر یہ، اگین دس از ناٹ اے ڈور ٹو سن، لیکن اس چیز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی
میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ہے کیا؟ میرے مجھے سائن نہیں مل رہا, مجھے اللہ کی طرف سے وہ وائبز نہیں آ رہی, لوگ بڑا کچھ کہتے اللہ ہیں. نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے لیے, اگر کوئی سمجھے اگر اللہ کی معرفت کسی کو. آپ سورہ ضحیٰ دیکھ لیں, میں غور کر رہا تھا کہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے. اس کے بعد بات ختم ہے, لیکن اللہ نے دلائل دی, الم یجدک یتیما فآویٰ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں, لیکن نہیں, اللہ نے دلائل دیے کہ کیا نہیں کیا, اللہ نے تجھے نہیں تھاما جب تو یتیم تھا. تھرو آؤٹ لائف تجھے اللہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے, تو اب کیسے چھوڑ سکتا ہے, اب کیسے نفرت کر سکتا ہے. بلکہ سورہ بلد میں غالباً وہ پیپل آف دا ڈچ کا جو واقعہ ہے, سورہ بروج میں, اس میں جو ہے نا ابن حجر غالباً ان کا ہے, ابن حجر کا کال ہے غالباً, مے بی ایم رانگ بٹ چیک کر لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے نا, کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں پہ بہت ظلم کیا, یعنی کھولتے ہوئے کنویں میں ڈال دیتے تھے تیل کے, اور وہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی سے جو دشمنی لگاتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی میرے سے دشمنی. لیکن وہ کہتے ہیں, وہ اسکالر اب کون ہے, آئی ایم ناٹ شیور, مے بی ابن حجر, وہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا, اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر میں انہیں جہنم میں, یعنی کہ اگر توبہ کر دی تو توبہ کرتے تو میں معاف کر دیتا, تو میں ان کو کمپنسیٹ کر دیتا, جو جن کو جلایا گیا تھا نا ان کو کمپنسیشن کا میرا کام ہے. آپ دیکھیں خالد بن ولید کو دیکھیں یار, جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا, سب سے زیادہ نقصان, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں کیسے ماروں, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے نا, کمانڈر کو میں ماروں, اور وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں, ان کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں. دس از امیزنگ. علی بھائی, اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا سیف اللہ کا بھی, اور صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ظاہر سی بات ہے, سب سے بیسٹ لیڈر ہے, ان کو پتا تھا کہ کس بندے میں کیا کوالٹی ہے, انہوں نے بھی ان کو لقب دیا سیف اللہ. بالکل. اچھا, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے نا, وہ اس ٹائٹل کی وجہ سے, بیکاز سیف اللہ, اللہ کی تلوار, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. تو وہ آپ خود سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں جب ان کو یہ ٹائٹل ملا, کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ایون آئی تھنک یہ ہسٹری کی کسی بک میں آتا ہے کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے نا, تو وہ ان کا کوئی دوست آیا ان سے ملنے کے لیے, تو وہ اس کو نا اپنے مارکس دکھا رہے تھے وونڈس کے, دیکھو یہاں بھی زخم ہے, یہاں بھی زخم ہے. وہ کہہ رہے تھے میرے جسم کے سارے حصوں پہ نا تلواروں کے زخم ہے, میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, لیکن میری خواہش تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہوتا, شہادت کی موت ہوتی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خالد, تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹائٹل دیا تھا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اور اللہ کی تلوار کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے. ایک اور صحابی کا واقعہ, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی, مجھے نا اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ قرآن کے آیات, اللہ یکن الذین کفروا سورۃ, تمہیں یہ سناؤں. آپ دیکھیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ریکگنائز کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ, وہ آگے سے جو سوال پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. سبحان اللہ. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا, مطلب کیا ہماری کیا اسٹیٹ ہوتی. وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا, اور یہ کہہ کے انہیں رونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جو رب ہے پوری کائنات کا, جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے, ان کو یاد, انہوں نے نام لیا ابی بن کعب. ان کے لیے یہی بس تھا سب سے بڑی کامیابی کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو یہی بات ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, میں اس پوائنٹ کو انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ہماری یوتھ کے لیے بہت سے گناہ ہیں ہمارے, ہم ڈرگس بھی لیتے ہیں, ہم لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں, ہم اللہ معاف کرے غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں, اور بہت بہت ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ جو آیت حسان بھائی نے پڑھی, سب سے بڑی ہوپ ایک تو یہ ہوگی. اس کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, علی بھائی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ایک جنگل میں نکلا تھا, اس کے پاس اپنا اونٹ تھا, اس پہ سارا اس کا سامان تھا, جو کچھ بھی تھا اس کا لیونگ سامان سارا اس پہ تھا. وہ تھوڑے ریسٹ کے لیے لیٹا تو اس کا اونٹ چلا گیا, گم ہو گیا. وہ اٹھتا ہے اور وہ اتنا انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ میرا سارا کچھ کھانا شانا سب کچھ اسی پہ تھا, اب تو میں مر گیا.
وہاں لیٹ کے نا موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا. اتنے میں کہیں سے اس کا اونٹ واپس آ جاتا چلتا ہوا. وہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے, خوشی میں کہہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں نا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ ابھی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دیں گے, آپ کو ایسی سپورٹ دیں گے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, کیونکہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی آپ کی اجازت سے.